مبین چچا نے توصیف کو نئی دکان کھول کر دی تھی اور اس خبر پر رملہ کو جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ آفتاب چچا ابھی تک مسکان کی شادی پر لیا قرضہ چکا رہے تھے، جبکہ مبین چچا اتنا بڑا خرچہ کرنے کے محتمل تھے۔ رنج تو رابیل کو بھی تھا، مگر وہ خاموشی سے رملہ کی باتیں سنتی رہی تھی۔ اپنوں کی خود غرضی یوں ہی حیران کر دیتی ہے کہ انسان کچھ کہنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ انہی دنوں اڑتی اڑتی خبر ان تک پہنچی تھی کہ مبین چچا سال بھر سے اپنا گھر تیار کروا رہے تھے، جو اب اختتامی مراحل میں پہنچ چکا تھا۔ دیکھنا چچا کیسا دھماکہ کرتے ہیں، عمر نے کہا تھا، جس پر رملہ اور مہک متفق تھیں کہ مبین چچا کی فیملی اب زیادہ دیر یہاں ٹکنے والی نہیں تھی۔ اور کچھ دنوں بعد وہ دھماکہ ہوا تھا جس نے اس گھر کے مکینوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آفتاب چچا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بس ان کی موٹر بائیک کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ بس خالی تھی اور ڈرائیور کو بھی معمولی چوٹیں آئی تھی، مگر چچا کی دائیں ٹانگ اور بازو متاثر ہوا تھا۔ باقی جسم کی چوٹیں بھی اتنی شدید تھیں کہ وہ خود سے ہل جل نہ پاتے۔ ان کی جان بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پہلی بار انہوں نے دادی کو یوں آفتاب چچا کے لیے روتے اور دعائیں کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ان سے خفگی کا اظہار کرتے ہی پائی جاتی تھیں۔ سچ ہی ہے کہ اولاد کا دکھ انسان کو رلا دیتا ہے۔ رابیل نے آنسو بہاتی دادی کو دیکھ کر سوچا تھا، چچا گھر تو آ گئے تھے، مگر ان کو پوری طرح صحت یاب ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔ ایسے میں ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی۔ ساتھ کا چچی زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھیں اور شوہر کی حالت سے بھی پریشان تھیں، لیکن رابیل نے انہیں اطمینان دلایا تھا وہ ان کی غیر حاضری میں چچا کا خیال رکھے گی۔ دادی کا زیادہ وقت بھی آفتاب چچا کے پورشن میں گزرنے لگا تھا، جہاں وہ پہلے جھانک کر نہ دیکھتی تھیں۔ چچا کو گھر آئے ہفتہ ہی گزرا تھا جب مبین چچا نے اپنے نئے گھر منتقل ہونے کی اطلاع دی۔ دادی حیرت زدہ سی ان کی صورت دیکھ رہی تھی جو انہیں مطلع کر رہے تھے۔ اماں، ہم آپ کو بھی لے جائیں گے، ابھی تو آپ آفتاب بھائی کی وجہ سے ساتھ چلنا نہیں چاہیں گی، فردوس چچی نے اہم سے انداز میں کہا تھا۔ یہی دادی کی وہ بہو تھیں جن کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا اور وہ انہیں پل بھر میں ساس بنا بیٹھی تھیں۔ رابیل کو دادی کا پھیکا پڑتا رنگ دیکھ کر ترس آیا۔ جس بیٹے بہو کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، انہوں نے آج انہیں اتنے بڑے فیصلے میں شریک بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارا بھائی بستر پر پڑا ہے، کچھ اسی کا خیال کر لو۔ انہیں اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی، پہلی بار تو وہ اپنے اس بیٹے کی بات کر رہی تھیں۔ اماں، ہم آتے رہیں گے، پھر توصیف کی دکان بھی قریب پڑے گی اور آج کل میرا کام کچھ مندہ چل رہا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلو بدلتے وہ بولے، کہیں وہ لوگ خرچہ ہی نہ مانگ لیں۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی، فردوس چچی بول پڑی، اماں پہلے ہی اتنا خرچہ کر چکے ہیں، اب مشکل تو ہوگی ہی، کھینچ تان کر گزارا کرنا پڑے گا۔ دونوں گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ چکے تھے۔ خود غرضی سی خود غرضی تھی، انہیں یہ احساس بھی نہیں تھا کہ بھائی بستر پر پڑا تھا تو اس گھر کو کون چلائے گا۔ دادی چپ کی رہ گئیں۔ یہ خود غرضی کا سبق انہوں نے ہی تو اپنے اس بیٹے کو پڑھایا تھا، پھر اب گلہ کیسا جو بویا تھا وہی تو کاٹ رہی تھیں۔ وہ لوگ چلے گئے تھے اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ان کی کمی کو محسوس کرتے۔ یوں بھی ان کی موجودگی نے ہمیشہ مسائل کو بڑھایا تھا اور اب تو گھر کے خرچے پورے کرنے کی فکر سب کو ہی لگی ہوئی تھی۔ اس گھر کے بڑے بیٹے ریاض کو تو یوں بھی کبھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا تھا اور کسی کو ان سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ دادی نے بیٹے کو سمجھانے کا سوچا تو، پر اس سے قبل ہی وہ اپنے دوست سے جھگڑ کر آ گئے جس کے جنرل اسٹور پر کام کرتے تھے۔ پر وہ بے چین روح تھے، زیادہ دن گھر میں نہ ٹکے اور اپنے ایک دوست کے ساتھ کام کی تلاش میں دوسرے شہر چلے گئے۔ ایسے وقت میں وہ سارے جیسے خود اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو آگے بڑھے تھے۔ سلمان کو ابھی تک اچھی نوکری نہ مل سکی تھی، اس نے ساتھ میں دوسری نوکری شروع کر دی تھی۔ رابیل نے ٹیوشن سینٹر کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں اس نے عمر، مہک اور رملہ کو بھی شامل کر لیا تھا، اور شام کے وقت وہ بچوں کو ٹیوشن دینے لگے تھے۔ اس مقصد کے لیے گھر کا ایک حصہ ٹیوشن سینٹر کے طور پر ترتیب دے دیا گیا تھا۔ شروع میں خاصی مشکل ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رملہ نے مینجمنٹ سنبھال لی تھی، جبکہ عمر، مہک اور رابیل بچوں کو پڑھاتے تھے۔ رات تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کچھ بھی تھا،
پر مل کر انہوں نے گھر کے اخراجات کو بانٹ لیا تھا۔ انہیں اتنی محنت کرتے دیکھ کر دادی دل ہی دل میں حیران ہوتی، زبان سے کچھ نہ کہتی۔ اب یوں بھی وہ کم ہی بولتی تھیں۔ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کی جانب سے بڑی گہری چوٹ پہنچی تھی، جس نے مڑ کر فون تک نہ کیا تھا، اور وہ بھانجی اور بہو جو سارے وقت ان کے پلو سے جڑی رہتی تھی، وہ بھی جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ جاتی۔ مہینے کا شروع تھا اور وہ صحن میں چارپائی ڈالے بیٹھی حساب کتاب کر رہی تھی، جب اسد نے قریب آ کر اسے پکارا۔ کاغذ پر تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ رکا۔ آپی، یہ میری طرف سے پیسے رکھ لیں۔ جھجکتا ہوا سا انداز، ہتھیلی پر دھرے نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ رابیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پیسے؟ یہ کہاں سے آئے؟ سوال بے ساختہ تھا۔ برآمدے میں بچھے پلنگ پر دوپٹہ کر کے لیٹی دادی کسمسائی۔ دل بے چین ہوا، کان اسد کی آواز پر لگے تھے۔ وہ آپی، میرے دوست کے ابا کی دکان ہے مشینیں ٹھیک کرنے کی۔ مجھے ہمیشہ سے مشینوں میں دلچسپی رہی ہے، تو میں نے ایک بار دوستوں کی مشینیں ٹھیک کی تو میرا وہ دوست اپنے ابا کے پاس لے گیا۔ بس پھر میں نے ان کے ہاں نوکری کر لی۔ کالج جانے سے پہلے اور چھٹی کے بعد کچھ گھنٹے میں وہیں جاتا ہوں۔ میں نے سوچا زیادہ پیسے جمع ہوں تو آپ کو دوں گا، اس نے نرم دھیمے لہجے میں وضاحت کی۔ تو رابیل کا خدشوں سے بھرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ دادی کا رکا سانس بھی بحال ہوا۔ اگر وہ کسی غلط کام میں لگ جاتا تو ان کے دل کا بوجھ بڑھ جاتا۔ آپی، میں اپنے حالات سے آگاہ ہوں اور اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہوں۔ آپ اور امی شروع سے محنت کرتے آ رہے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے۔ وہ خاموش سا لڑکا آج کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے حساس بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو آنکھیں جھکائے بول رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا اور اس قدر ذمہ دار۔ اس کا بازو تھامتے اپنے قریب بٹھا لیا، جو جھیپ گیا تھا اپنی اس تعریف پر۔ آپ امی کو دیجیے گا، انہیں اچھا لگے گا۔ ارے پگلے، تم خود دو گے تو وہ زیادہ خوش ہوں گی، سب سے زیادہ حق بھی تو انہی کا ہے۔ اس کے سر پر چپت لگاتے وہ خوش ہوئی، پھر نفیسہ بیگم کو آتے دیکھ کر تفصیل سنائی تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھلا ان کو شوہر سے ایسی خوشی کب ملی تھی، جو اب بیٹے کی صورت بن مانگے ہی مل گئی تھی۔ یہ ان کے صبر کا ہی تو پھل تھا، جو انہیں مل رہا تھا وہ جتنا خوش ہوتی کم تھا۔ آفتاب چچا کی حالت میں کافی بہتری آئی تھی۔ اب وہ خود سے ٹانگ ہلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر سہارے کے بغیر چلنا ان کے لیے خاصا دشوار تھا۔ وہ سب ان کی طرف سے مطمئن تھے کہ وقت کے ساتھ وہ پھر سے پہلے کی طرح چلنے لگیں گے، اور اس تکلیف سے بھی انہیں نجات مل جائے گی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک روز دادی کا پیر برآمدے سے صحن تک جاتی سیڑھی پر سے پھسل گیا اور وہ پکے فرش پر گر پڑیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس سے لگنے والی چوٹ کو سہار سکتی۔ بس پھر کیا تھا، وہ بھی بستر سے جا لگیں۔ خود سے اٹھنا گویا محال ہو گیا۔ درد الگ بے چین رکھتا، ساتھ میں بخار نے آ لیا۔ پورا جسم ٹوٹتا محسوس ہوتا۔ ایسے میں سارا گھر ان کے آگے لائن حاضر ہو گیا۔ رابیل اور نفیسہ بیگم تو ان کا خیال رکھتے ہی تھے، مگر رملہ اور مہک بھی پیچھے نہ رہتی۔ صادقہ چچی بھی ان کا حال احوال پوچھ جاتی، مگر وہ زیادہ دیر آفتاب چچا کے پاس ہی ہوتی۔ عمر اور اسد بھی جب گھر میں موجود ہوتے دادی کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے۔ ایسے میں دادی دل ہی دل میں مزید شرمندہ ہوتی۔ جن پوتے پوتیوں کو انہوں نے ہمیشہ پیچھے رکھا، آج وہی ان کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، بغیر کسی لالچ اور غرض کے۔ کسی نے اپنے رویے سے ان کو ان کے غلط رویے کا احساس نہیں دلایا تھا، اور اپنے اس بڑے پن کی وجہ سے وہ ان کے دل کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ رات کو تو اکثر وہ سب ان کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے، کوئی ان کا سر دباتا تو کوئی پیر، ساتھ میں ان سے پرانے قصے سنانے کی فرمائش کرتے۔ کسی بچی کی طرح وہ انہیں بہلانے کے جتن کرتے تھے۔ بس ایک سلمان تھا جس سے کم ہی سامنا ہوتا، اس کا انداز بھی بڑا لیا دیا سا ہوتا تھا کہ انہیں اپنے الفاظ شدت سے یاد آتے۔ اپنی زیادتیاں کچوں کے لگاتی تو دل کا بوجھ انہیں شرمسار کیے رکھتا۔ ایک شام وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ معمول کے انداز میں دروازے سے اندر گھستے ہی سلام کیا۔ رابیل دادی کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ عمر، مہک اور رملہ ٹیوشن سینٹر والے حصے میں تھے، جو انہوں نے آفتاب چچا اور صادقہ چچی کے پورشن میں بنایا تھا۔ وہ لوگ اب اسی بڑے پورشن میں منتقل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، اتنے دنوں سے دل میں مچلتی خواہش لبوں پر آ گئی تھی۔
باقی سب کی طرح وہ بھی انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا، اور پھر آفتاب سے کتنی مشابہت تھی اس کے چہرے میں، ان کا وہ بیٹا جس سے سب سے زیادہ زیادتی کرتی آئی تھی، اور اب وہ اتنا ہی دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ نہیں، میں آرام کروں گا، مجھے کچھ کام بھی کرنا ہے رات میں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ اندر چلا گیا تو رابیل کو افسوس ہوا۔ کیسی آس تھی دادی کے لہجے میں، اور پھر ان کا پھیکا پڑتا رنگ، اس پر رقم شرمندگی، وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ پھر دادی کا دھیان بٹانے کو کوئی قصہ چھیڑ بیٹھی۔ اگلے روز چھٹی تھی، مہک سلمان کو مشکلوں سے جگا کر آئی تھی۔ دادی کی ضروری دوا ختم تھی اور عمر اور اسد صبح ہی کسی کام سے نکل گئے تھے۔ اب دوپہر ہونے کو تھی اور سلمان چونکہ ساری رات کام کرتا رہا تھا اسی لیے اب تک سو رہا تھا۔ وہ دوا لے کر آیا تو رابیل اور مہک کچن میں تھیں۔ یہ دوا لے لو، اس نے شاپر شیلف پر رکھا۔ بھائی اب لے آئے ہیں تو پانی کے ساتھ دادی کو کھلا بھی دیں، میرا سالن جل جائے گا، یوں بھی دادی کی دوا خاصی لیٹ ہو گئی ہے، مہک نے سالن میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا تو سلمان جھنجھلایا۔ بھائی یہ کام تم خود کر لو، دوا لے تو آیا ہوں۔ سلمان کے الفاظ رابیل کو ناگوار گزرے تھے۔ تو بھائی یہ چھوٹا سا کام بھی کر دیں، مہک کی ساری توجہ سالن پر تھی۔ خود کر لو میں، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ توے پر روٹی ڈالتی رابیل نے توے کا چولہا بند کیا اور اس کی جانب آئی۔ شوپر مجھے دیں سلمان بھائی، سنجیدگی سے بولتے اس نے اس کے ہاتھ سے شوپر لے لیا اور گلاس میں پانی بھر کر باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ وہ نہیں سن سکتی تھی۔ سلمان ابھی تک دادی کے پچھلے رویے کو بھلا نہیں پایا تھا۔ سلمان بھائی صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھا وہ کاغذ قلم پکڑے کو حساب کتاب کر رہا تھا جب رملہ نے اسے پکارا۔ آپ سے کہہ رہی ہوں سلمان بھائی۔ اس نے دوبارہ ہانک لگائی تو اس نے سر اٹھا کر دادی کے پلنگ سے اٹھتی رملہ کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پلنگ برآمدے میں رکھ دیں، یہاں اب ہلکی ہوا چل رہی ہے، دادی کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں رکھا ہے، وہ جھنجھلایا۔ کچھ دیر یہیں بیٹھتے ہیں، دادی نے ہولے سے کہا۔ نہیں دادی، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، رملہ نے ان کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ تھامے، یوں بھی انہیں صبح بخار تھا۔ اٹھے نا سلمان بھائی، جلدی کریں، رملہ نے اسے کہتے دادی کو سہارا دے کر پلنگ پر سے اٹھایا تو سلمان کاغذ موبائل کے نیچے رکھتا مارے باندھے اپنی جگہ پر سے اٹھا۔ ایک دفعہ ہی طے کر لیا کرو کہ کیا کرنا ہے، بندہ اب اپنا کام بھی سکون سے نہ کرے۔ اس کا اکتا ہر زدہ لہجہ رملہ کو خاصا برا لگا، مگر وہ دادی کے خیال سے خاموش رہی اور وہ کچن کی کھڑکی سے سب سنتی رابیل گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس روز وہ اپنی ایک اہم فائل گھر بھول گیا تھا جسے لے کر اسے دوسری ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ گھر میں معمول کی سی خاموشی تھی۔ اپنے کمرے سے فائل لیتا وہ عجلت میں بیرونی دروازے سے نکلنے کو تھا جب مہک بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بھائی دادی کو بخار تیز ہو گیا ہے، وہ، سلمان نے گھڑی دیکھتے اس کی بات کاٹی۔ کل ہی تو ان کی ساری دوائیں لایا تھا، تم جا کر دیکھو ان کے کمرے میں، مجھے ابھی فوری نکلنا ہے ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سنے بغیر وہ نکل گیا اور وہ حواس باختہ سی مڑی تو نظر رابیل پر پڑی۔ شام میں وہ گھر آیا تو گھر پر نفیسہ بیگم، آفتاب چچا اور سعد کا چچی ہی تھے جن کی زبانی اسے دادی کو اسپتال لے جانے کا علم ہوا۔ فطری پریشانی کے تحت وہ خود بھی اسپتال روانہ ہوا۔ دادی کا بخار بھی تیز ہو گیا تھا اور انہیں چھوٹا سا انجائنا کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں ICU میں رکھا گیا تھا۔ اسد اور عمر اسے باہر ہی مل گئے تھے جن سے ساری تفصیل معلوم ہوئی۔ وہ اندر آیا تو رابیل پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسی وقت نرس دواؤں کی پرچی لے آئی جو قریب آتے سلمان نے تھام لی۔ نرس کے جاتے ہی رابیل نے اس کے ہاتھ سے پرچی واپس کھینچ لی۔ آپ اگر یہ احسان نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سرد مہری تھی۔ کیا مطلب؟ سلمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ جس خدمت میں دل ہی راضی نہ ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہم اگر دادی کو اسپتال لا سکتے ہیں تو ان دواؤں کے لیے آپ کے محتاج ہرگز نہیں ہیں۔ میں جلدی میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی سیریس بات تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ اور آپ کے پاس معلوم کرنے کا وقت ہی کب تھا، کیونکہ وہ عورت آپ کی ماں نہیں بلکہ وہ ناپسندیدہ ہستی تھی جسے آپ معاف کرنے کا ظرف تک نہیں رکھتے۔ دھیمے مزاج والی رابیل کا غصہ ابل پڑا تھا۔
آج جن مشکلوں سے وہ دادی کو اسپتال لائی تھیں وہ ہی جانتی تھیں۔ ظرف کی بات مت کرو رابیل بی بی، کیونکہ جن پر گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ اس کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ آپ جیسے لوگ خود کو ہی مظلوم سمجھتے رہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ دادی کے رویوں اور زیادتیوں کا شکار محض آپ لوگ ہوئے ہیں؟ مشکل زندگی صرف چچا چچی نے گزاری ہے، اور میری ماں جسے شادی ہوتے ہی گھر گرہستی میں ایسا الجھا دیا گیا کہ میرے من موجی باپ کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ گھر میں جھانک بھی لیتا۔ ہم نے بھی مشکل وقت دیکھا ہے، رویوں کی تلخی کو محسوس کیا ہے، مگر اب ایک بوڑھے بے بس انسان سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ ہماری بزرگ ہیں، منہ سے بھلے شرمندگی کا اظہار نہ کریں، مگر ان کی نگاہیں ہمہ وقت اپنے رویے کی معافی طلب کرتی ہیں۔ اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے ذرا سی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتی تھی آپ صرف بے مروت ہیں، مگر آج معلوم ہوا کہ آپ کس قدر پتھر دل ہیں۔ وہ کم گوسی لڑکی آج بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، پھر اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ لال چہرے کے ساتھ اس کی پشت دیکھے گیا۔ رات میں وہ کچھ بے چین سا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باہر صحن میں نکل آیا، ہلکی ہلکی چلتی ہوا خاصی بھلی محسوس ہو رہی تھی، مگر بے چینی جوں کی توں موجود تھی۔ رابیل کے الفاظ یاد آئے تو نگاہیں بے ساختہ برآمدے کی جانب گئیں، جہاں وہ دادی کے پلنگ کے قریب چارپائی ڈالے لیٹی تھی۔ چادر اس نے سر تک تان رکھی تھی۔ دادی کو گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے، اور اسپتال والی بدمزگی کے بعد دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان بٹانا چاہا، اس سے پہلے کہ نگاہوں کا زاویہ بدلتا۔ دادی کے وجود میں جنبش محسوس ہوئی، وہ آہستگی سے اپنے پلنگ سے نیچے اترنے لگیں، پھر ہولے ہولے اپنی چھڑی تھام کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی نظر سلمان پر نہیں پڑی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب ایک باتھ روم بنایا گیا تھا، ان کا رخ اسی طرف تھا۔ سیڑھی پر ان کا پیر رپٹا تھا جب وہ تیزی سے ان کو سہارا دینے آگے بڑھا اور انہیں بازوؤں سے تھام لیا۔ دادی چونکی، اس پر نگاہ پڑی تو لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیلی۔ سوئے نہیں اب تک؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی، جواب دیتا وہ ان کو باتھ روم تک پکڑ کر لے گیا۔ ان کو اندر جاتے دیکھ کر وہیں ٹہلنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلیں تو اس نے پھر سے انہیں تھام لیا۔ یہیں ہو اب تک؟ میں نے تو رابیل کو بھی نہیں اٹھایا، نیند خراب ہوتی خواہ تمہیں بھی تکلیف ہوئی۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ چونکا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے دادی، اسے اپنی آواز اجنبی لگی، پھر انہیں بستر تک چھوڑ کر وہ پھر سے صحن کی جانب آ گیا۔ ایک کرسی پر ٹکتے اپنے دل کو ٹٹولا۔ سچ یہی تھا کہ وہ پچھلی باتوں اور ان سے جڑے تلخ رویوں کو بھلا نہیں پایا تھا۔ یقیناً دادی اس کے لہجے کی بیزاری کو محسوس کرتی ہوں گی، تبھی تو ان کا انداز ندامت لیے ہوئے تھا، اور یہ سوچتے اسے شرمساری سی محسوس ہوئی تھی۔ دوستو، یہ تھا ناولٹ من کے موتی کا 4تھا حصہ۔ اس ناولٹ کی قلمکار تھی سدرا حیات۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔